السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سیدی و سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن آن لائن کورس میں آپ کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سیکھنے، سکھانے، ہمارے لیے، ہمارے والدین، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت مسلمہ مرحومہ کے لیے ذریعہ شفاعت اور ذریعہ نجات بنائے۔ تفسیر القرآن آن لائن کورس میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اصول سے، اور اصول میں سب سے پہلے ان آیات بینات کر رہے ہیں جو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ دوران سفر نازل ہوئی۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہم سیکھیں گے وہ یہ آیت مبارکہ ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، سورۃ الواقعہ ہے اور اس کی آیت نمبر 82 ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک انصاری شخص کے بارے میں غزوہ تبوک میں نازل ہوئی، جس وقت مسلمان لوگ سفر میں تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر یہ حکم دیا کہ اس جگہ کہ پانی کو اپنے ساتھ بالکل نہ لیں، اور پھر آگے سفر جاری کر دیا۔ اس کے بعد جب آپ دوسری منزل پہ ٹھہرے تو لوگوں کے پاس پانی بالکل نہ تھا۔ ان لوگوں نے اس بات کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پانی نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے ساتھ ہی رب کائنات نے ایک ابر یعنی بادل بھیجا، اس سے خوب پانی برسا، لوگوں نے اچھی طرح پانی نوش فرمایا، وضو کیا اور پانی کو ذخیرہ بھی کر لیا، یعنی ان کو پانی کو سیف بھی کر لیا، ذخیرہ کر لیا، محفوظ کر لیا۔ جب یہ کیفیت دیکھی نا ایک منافق بندے نے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو پانی آیا، بارش برسی، بادل آیا، تو یہ موسمی ہوا کی وجہ سے ہوا۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کا سبب یہی بنا کہ وہ منافق شخص نے کہا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ فلاں موسمی ہوا کی وجہ سے ہے، اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو آج کے تفسیر القرآن آن لائن کورس کے پہلے پورشن میں ہم نے جو سفر کے دوران آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ سورۃ الواقعہ ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے اس آیت مبارکہ کا نمبر 82 ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سیکھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر القرآن آن لائن کورس کا دوسرا حصہ جو ہم سیکھتے ہیں وہ مخارج ہے، اور مخارج میں ہم نے دیکھا کہ ہونٹوں سے ہیں 4 اور زبان کی نوک سے ہے 12، اس کو ہم نے سیکھ لیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زبان کے بیچ سے اور پھر کچھ کناروں سے ہم نے کچھ حروف کو سیکھا۔ آج جو حروف ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہیں 6 ہیں حلق سے، 6 ہیں حلق سے، 6 ہیں حلق سے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے جو حلق سے 6 ہیں، ان میں سب سے پہلے ہم جو
حرف سیکھیں گے وہ ہے حمزہ. حمزہ تو یہ سیکھیں گے. یہ جو حمزہ ہے یہ سینے کی طرف حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے. سینے کی طرف حلق کے نچلے حصے سے ادا ہونے والے حرف کو حمزہ کہتی ہیں. حمزہ. تو یہ جو حمزہ ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں بھی الف پر زبر ہو یا کوئی دوسری حرکت ہو. مثال کے طور پہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تو اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ الف کی بجائے حمزہ بن جائے گا. یعنی جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، الف کے اوپر زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، دو زبر، دو زیر، دو پیش، تو ہم اس کو الف نہیں کہیں گے بلکہ وہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا. تو ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ حمزہ جو ہے یہ کبھی الف پر بھی آ سکتا ہے، حمزہ واو پر بھی آ سکتا ہے، اور حمزہ یا پر بھی آ سکتا ہے. یعنی الف پر بھی حمزہ، واو پر بھی، اور یا پر بھی حمزہ آ سکتا ہے. تو حمزہ کو بغیر جھٹکے کے نہیں پڑھیں گے. جب بھی حمزہ کو ادا کریں گے ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. مثال کے طور پہ حمزہ، حمزہ زبر آ، 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 یعنی جھٹکے کے ساتھ اس کو زبر کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے. آ، اے، او. اور تنوین کے ساتھ ان، ان، ان. اس طرح یہ اس کی پریکٹس ہوگی. تو حمزہ جو ہے جزم کے ساتھ جب اس کو پڑھیں گے تو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. جیسے ہم نے دیکھا پہلا لفظ جو ہے حمزہ کے ساتھ وہ ہے فَأْتُو. کیا ہے؟ فَأْتُو. کیا ہے؟ فَأْتُو. زبر کے ساتھ جاء، جاء، جاء. حمزہ کی زیر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے ایاک، ایاک، ایاک. حمزہ کی پیش کے ساتھ اس کو پڑھیں گے امتن، امتن، امتن. چلیں یہ تھا مخرج کا، تجوید کا ایک پورشن، یہ بھی مکمل ہوا. تفسیر القرآن آن لائن کورس میں تیسرا پورشن جو ہے یہ عربک گرامر کا ہے، اور اس میں ہم نے ہو، ہم، کا، ای، کما، کم اور نا، اس کو ہم نے دیکھا تھا. اور اللہ رب العزت کا یعنی لفظ رب جو ہے اس کے ساتھ ہم اس کی پریکٹس کریں گے. تو بڑی توجہ کے ساتھ مل کے ہم اس کی پریکٹس کریں گے. ربہ، ربہم، ربہ، ربہم، ربہ، ربہم، ربہ، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربہ، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب. ربک، ربک، آپ کا رب. ربی، میرا رب. ربک، آپ کا رب. ربی، میرا رب. ربک، آپ کا رب. ربی، میرا رب. ربک، آپ کا رب. ربی، میرا رب.
ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب۔ دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں۔ ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربکا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ یہ تھا آج کا گرامر کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سیکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔